بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو کے ذریعے آپ نے 10 محرم کے دن کا خونی منظر سن لیا۔ آپ نے سن لیا کہ مولا علی کے شیروں کی شہادت کس طرح ہوئی۔ اب جنتی نوجوانوں کے سردار شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی حالت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لے کر حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان جنگ میں جانے دیجیے اور اپنی جان قربان کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، اور تمام عزیز و اقارب جو ہمارے ساتھ تھے سب راہ حق میں شہید ہو چکے ہیں۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں رہ جائے گا۔ ان کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماں بہنوں کی حفاظت کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ میرے باپ داداؤں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کو سونپی جائے گی؟ میرے لگتے جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے جڑی ہیں۔ دیکھو، میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تمام ذمہ داریاں سونپ کر اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامائے مبارک سر پر باندھا اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں لٹکائی اور جعفر تیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اور اس طرح جب آپ تیار ہو گئے، بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور ان کی آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا۔ بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان، کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کسے سونپ کر جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے سب کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ سب لوگ آپ کو مایوسی سے دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے، مگر کوئی چیز حضرت امام حسین کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ایک اشعار پڑھی اور آپ نے ایک تقریر کی۔ اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور اب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ ظلموں کی انتہا پار کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لگتے جگر ہیں،
میں انہی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ بغیر تو اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں اور یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بدباطلو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر بے رحمی اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف آخری وقت میں اس لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ بہانہ ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلہ کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کے لیے بچا کر رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو حضرت امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و گھمنڈ سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا۔ پھر یزید ابتہی بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام حسین کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام پائے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کوہ شکن میں میری بہادری کا چرچا ہے، میں روم و مصر میں بہت مشہور ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ میری بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری طاقت اور میرے داؤں پیچ کو دیکھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ ببولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو 2 ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کداتا ہوا امام حسین کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہسوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غصے سے دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام حسین کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو کاٹ دیا،
اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا، حسین دیکھنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام حسین پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اس طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام حسین کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزہ کی نوک پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کو روند ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑکتا ہوا چلا گیا، اور کسی کے سر پر تلوار آبدار ماری تو زین تک کٹ گیا۔ غرض کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ بہادران شام و عراق کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے بہادر اور مشہور جنگجو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے اور بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور مچ گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بچ کر نہیں جا سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہٰذا موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرو۔ روباہ صفت یزیدی جب دست بدست کی جنگ میں بری طرح شکست کھائے تو انہوں نے یہی طریقہ اپنایا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب سینکڑوں تلواریں ایک بار میں چلنے لگیں، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام حسین پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف اللہ ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ چمکتی ہوئی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جس طرح پتجھڑ کے موسم میں پتے گرتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک وقت میں ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس طرح زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام حسین کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تن نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارائے رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرائے انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ آپ گشت کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نظر بن بخشا آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا
مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر بن خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ واقعہ کربلا سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو صدمہ جاکاں گزرا اور ان کے قلب نازک کو جو دکھ پہنچا وہ انداز و قیاس سے باہر ہے۔ حضرت سلمہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی جوزہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ روتی کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا حضور کے بال مبارک چہرائے انور پر بکھرے ہوئے گرد آلود ہیں اور دست اقدس میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بوتل کیسی ہے اور اس قدر رنج و مال کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور تاریخ کا یاد رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔